بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب۔ آج موسم بھی بڑا اچھا ہے اور آپ کی چمک جیسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، پالش ہو رہی ہے۔ پالش ہو رہے ہیں، شکر کریں وہ لانڈری والا کام نہیں ابھی آیا، پالش والا ہے۔ لیکن میں یہ لیکن پالش بدنام ہے۔ ہاں جی، پالش بدنام ہے، لانڈری کیڑا بدنام نہیں ہے جناب، دونوں ہی بدنام بٹ میں دھونے نہیں، شکر الحمدللہ، ویسے کوشش کرتے ہیں ذرا صاف ستھرے ہو کے آپ کی آپ بڑے خدمت میں کریڈیبل حاضر ہو جرنلسٹ جائیں۔ ہیں جناب۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ ورلڈ بینک کے حوالے سے آپ نے گزشتہ دنوں بات بھی کی کہ کوئی قرضہ جو ہے وہ 35 کروڑ ڈالر کا اپروو ہو گیا، تو آئی ایم ایف کی تو لمبی چوڑی ایک شرطوں کی فہرست ہے، تو کیا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے معاملات ہیں کہ شرائط ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو مشکل ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو رائز 2 کا لون تھا یہ پچھلے 1 سال سے پھنسا ہوا تھا، اور اس کی جو شرائط ہیں میجر میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہارمونائز جی ایس ٹی جو ہے نا، جنرل سیلز ٹیکس، یہ گڈس پہ اور سروسز دونوں پہ ٹیکس ہے۔ گڈس کے اوپر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے، اور جو سروسز ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین ہے۔ اب اگر کوئی بزنس مین جو گڈز اور سروسز دونوں کے اندر انوالو ہو، مثلا ٹیلی کام کمپنیز کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، تو انہوں نے کچھ اکوپمنٹس بھی منگوانے ہوتے ہیں اور ویسے وہ ان کی سروس ہے، تو ان کو ہر مہینے 5 جگہوں پہ ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ ایک ہارمونائزڈ جی ایس ٹی کا ریٹرن فائلنگ کا سسٹم ڈیولپ کیا جائے، جو کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان کافی سارا اس پہ کام ہو چکا ہے، اور اس پہ ایک ایم او یو ایف بی آر اور چاروں صوبائی جو پروونشل ریونیو اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان ہے۔ جو امپورٹنٹ ترین شرط ہے اس کی وہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کی ویلیویشن ایک میجر ایشو ہے۔ 3 طرح کے ریٹس ہیں پراپرٹی کے، ایک ڈی سی اس کو جو ہے وہ فکس کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایف بی آر نوٹیفائڈ ریٹس ہیں، تیسرا جو ہے وہ مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ تو اس کے اندر ورلڈ بینک کی یہ شرط ہے کہ اگلا جو مالی سال ہے اس سے پہلے یعنی کہ جون سے پہلے یعنی 1 جولائی سے اس پہ عمل درآمد ہوگا، ظاہر ہے نا، جون اس سے سے تیار ہو پہلے جائے گا۔ ڈی سی ریٹس جو ہیں ان کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے 85% کے لگ بھگ 21 ڈسٹرکٹس کے اندر، اب وہ ڈسٹرکٹس کون سے ہیں ان کے بارے میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہے کہ وہ کون کون سے ہوں گے، ہو جائے گا پورے پاکستان کے 21 اور ڈسٹرکٹس میرے کو بڑے پہلے بڑے مرحلے شہر میں۔ ہوں گے نا جی، وہ بڑے بڑے بالکل ضلع ہوں گے جہاں پہ زیادہ۔ لیکن یہ بتائیں مہتاب صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ بیسیکلی یہ بھی ایک ہارمونائز کرنے کا طریقہ ہے نا، کہ آپ کی جو مارکیٹ کی ایویلیویشن ہے اور آپ کا جو ڈی سی ریٹ سب سے کم سمجھا جاتا تھا، جی سرکاری ریٹ، جی اس کو یہ پی ٹی آئی کا جب دور تھا عمران خان کا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی بڑی یہ کوشش ہوئی تھی کہ ڈی سی ریٹ کو ری ایویلیویٹ کیا جائے اور ان کو ہارمونائز کیا جائے، تو اب یہ اس دفعہ کیا یہ ممکن ہو جائے گا؟ یہ بیسیکلی جو میاں صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی نا 13 سے 18 کے دوران، جی 2015-16 میں پہلی دفعہ ایف بی آر کے نوٹیفائڈ ریٹس آئے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ڈی سی ریٹس ہیں وہ بڑے کم ہیں۔ ہاں جی، اب ڈی سی ریٹس کا تھوڑا سا میں ایکسپلین بھی تھوڑا سا کر دوں، یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر نوٹیفائڈ ریٹ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک زمین 100 روپے کی ہے، ایکچوئل اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، ڈی سی ریٹ کے مطابق اس کی قیمت 20 روپے ہے، تو جب آپ کی قیمت 20 روپے ہوگی تو اس پہ ٹیکس بھی اس کے اوپر کم آئے گا، اس پہ کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے، گینز ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں، تو وہ ٹیکس بھی پھر کم آئیں گے۔ اس پہ پھر ایف بی آر نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے نوٹیفائڈ ریٹس دینے شروع کر دیے، پہلے 20 شہروں میں دیے، پھر ان کو بڑھا کے 40 شہروں میں کیا۔ تو اب بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ریٹ کا، اب ورلڈ بینک کی شرط یہ ہے کہ ڈی سی ریٹ کو 85% کم از کم مارکیٹ ریٹ کا کر دیا جائے، نہیں، میرا خیال ہے یہ اس کے بھی نتیجے میں زیادتی ٹیکس زیادہ جمع ہوگا۔ لیکن مہتاب صاحب یہ بھی زیادتی ہوگی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آرٹیفیشیل ہوتا ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے اور ریٹ ہے، ایکچوئل اور ریٹ ہے، تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بیلنس کریٹ کرنا چاہیے کہ نہ ہی یہ بہت کم ہو نہ ہی مارکیٹ ریٹ میں، تو پھر انویسٹرز کو نہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں نا سر، جی بہترین حال اس کا یہ ہے، ایکچوئل جس ریٹ پہ مارکیٹ وہ سودا ہوا ہو جی اس کے اوپر ٹیکس کٹنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس طرح نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے؟ ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 3 طرح کے ریٹس ہیں، یہ
لوگوں کو ایک طرف تو ٹیکس چوری میں مدد دیتے ہیں, دوسری طرف ایک اور پرابلم بھی ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ فرض کیا آپ نے ایک زمین خریدی, آپ کے پاس جو وائٹ منی ہے وہ 50 روپے ہے, اب باقی کی جو 50 روپے ہیں وہ آپ کا وائٹ منی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی یہ جو ریٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے اب اس بات پہ کہ وہ اپنی وائٹ انکم کو سامنے لے کر آئیں. ہاں لیکن یہ بھی ہوتا ہے, دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے, جی اکثریت یہ کرتی ہے کہ وہ تو ویلیو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سودا جس ریٹ پہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے, لیکن جو لکھوایا جاتا ہے وہ کم لکھوایا جاتا ہے دونوں پارٹیوں کی رضامندی سے. یہی پرابلم ہے نا. وہ پرابلم وہ فائدہ کس چیز کا اٹھایا جاتا ہے؟ ڈی سی ریٹ کم ہونے کا. ڈی سی ریٹ جب کم ہے, کوئی زمین رورل ایریاز میں ڈال دی جی جاتی ہے, بالکل. جناب اس کی کوئی ویلیو کم ہے. اب میں اپنے ایک دوست کا آپ کو مثال دیتا ہوں. انہوں نے ایک پلاٹ بیچا, تو اس پلاٹ کا جو ریئل انکم تھی, ریئل اس کا سودا تھا, وہ بندے ان کے پاس آ گئے کہ آپ اس کی کم ویلیو پہ اس کو لکھوائیں. انہوں نے انکار کر دیا, چونکہ وہ بڑے ڈیڈ آنےسٹ جرنلسٹ ہیں, میں ذاتی طور پہ انہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, آپ پوری ویلیو لکھوائیں تب میں یہ سودا کروں گا. تو پاکستان میں آج بھی اس قحط الرجال کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک مثال کا درجہ رکھتے ہیں, قابل قدر ہیں. بالکل. دوسرا یہ بتائیں جناب علی کہ آج میرا خیال ہے ایک ایگزم بینک کا افتتاح ہوا ہے, ایکسپورٹ کا بینک کہا جاتا ہے اس کو, تو اس میں آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی شمشاد اختر صاحب سے, اور امید ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوئی ہوں گی آج. سر آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں نے نہیں کہنی تھی لیکن آپ نے مجھے پھر میں کہوں گا ٹریگر کیا, اور یہ ساری اب اس کا بوجھ جو میں جواب دوں گا آپ پہ جائے گا. نہیں مجھے پہ کیوں جانا ہے کہ بھائی اتنی بڑی گورنمنٹ ہے, آپ پہ جائے گا. ایکچولی پتہ کیا ہوا, 11:30 بجے انہوں نے انوگریشن کرنی تھی, ہمیں جو اس کا میسج آیا وہ میسج آیا 11 بجے, تاکہ کوئی بھی اس میں نہ پہنچ سکے. اور کہا پتہ ہے کیا گیا کہ یہ پی ٹی وی سے لائیو ہوگا تو آپ اس کو لائیو کاسٹ کے آپ ذریعے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کویشچن آنسر کو اوائڈ کر رہی ہیں تھوڑا سا, صحافیوں کو اوائڈ کرتی ہے. بالکل. اچھا یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ بینک ہے, یہ بینک کا تھوڑا سا ایگزم بینک, اصل میں یہ جو آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے, ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سبسڈائزڈ ریٹ دیتا تھا, وہ اس کو آئی ایم ایف کی یہ پروگرام کی شرط کے تحت ختم ہونی ہے. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کی جتنی اسکیمز ہیں یہ اب ایگزم بینک کے ذریعے یہ چلائی جائیں گی, اور یہ ایگزم بینک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, خاص کر پاکستان کی امپورٹ کے بارے میں بھی اور ایکسپورٹ کے بارے میں بھی. اور یہ بڑے دیر سے ڈیو تھا, کم از کم 10 سے 15 سال ہو گئے میں اس کے بارے میں سن رہا تھا. بیسیکلی علیحدہ ایک سیٹ اپ ہی علیحدہ ہو جائے گا, لیکن یہ جو ہمارا ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھا اس کا بھی کوئی لنک ہوگا اس کے ساتھ پھر؟ دیکھیں, ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے مختلف بنے ہوئے ہیں, ان کے درمیان پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں انڈسٹریل کوآپریشن اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک ہوا کرتا تھا. اب وہ جو پروجیکٹ فائنینسنگ تھی اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. تو یہ جو امپورٹر اور ایکسپورٹرز کے اس ٹائم لیکوڈیٹی کرنچ کے ایشوز ہے, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, یا بینکس کے پاس جاتے ہیں تو بینکس ڈالرز نہیں دیتے. تو امید یہ ہے کہ یہ جو ایگزم بینک ہے اس کے بننے کے بعد ان کی مشکلات میں کمی واقع ہونی چاہیے. صحیح. اور اگر پہلے بھی ادارے تھے تو میرے خیال ہے ایک وہ اسی طرح سے ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی کوشش ہے. میرے خیال ہے ان الفاظ کے ساتھ آج ہم ناظرین سے اجازت لیتے ہیں جناب علی. تو اپنا فیڈ بیک بلنٹ اور لائکس اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.